5th رکوع، پھر اس میں تذکیر بالآلاء اللہ کا ذکر ہے، فینومینا آف نیچر کا ذکر ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان سے پانی برسا، پھر خوشنما باغ اگائے جن کے درخت کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا، دریائیں رواں کیے اور پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ بے قرار یعنی انسان کسی بھی حالت میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو دعا قبول کروں گا، تم کسی بھی حالت میں دعا کرو، لیکن شرط ہے کہ شرک نہ ہو، میری اطاعت سے روگردانی نہ ہو، میری نافرمانی نہ ہو، تو پھر میں دعائیں تمہاری قبول کروں گا، حرام کمائی نہ ہو۔ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ بھی؟ کون تم کو زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، بہت بالا اور برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اور کائنات کو دیکھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہونے سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات دیکھ کر ایمان کو بڑھانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رکوع 6، جو لوگ پھر سے اٹھائے جانے کے منکر ہیں ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ یہاں پر پھر تذکیر بالایام اللہ کہ دیکھو ان لوگوں کا حال، ان دنوں کو یاد کرو جہاں پر قوموں کو برباد کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کر اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو، تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، دین حق کی تبلیغ میں جو لوگ مخالف ہو کر سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں سے نہ ڈرے، ان کی سازشوں پر فکر مند نہ رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی چال کو کامیاب ہرگز نہیں کرے گا۔ آپ بے فکر ہو کر دعوت کا کام کرتے جائیں۔ اور ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کروائی اور دشمن نے بال بھی باغا نہیں کیا تھا، حالانکہ آپ کے گھر کے اطراف تلواریں، ننگی تلوار لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے آرام سے جیسے مسکے میں بال نکالتے ہیں ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلوا دیا، لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرماتے ہیں، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو ظاہر کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم غیب کے بارے میں صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ پہلا، کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، اور فلاں شخص کل کیا کچھ کرے گا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ دوسرا، موت کب اور کہاں آئے گی۔ تیسرا، رحم مادر میں تغیرات کیوں کر واقع ہوتے ہیں، کیسے کیسے چینجز ہوتے ہیں، بچہ پیٹ میں کیسے چینجز سے پلتا ہے۔ اور چوتھا، نفع رسان بارش کب ہوگی، فائدہ مند بارش کب ہوگی، وہ اس کا اللہ کو علم ہے۔ 5th، قیامت کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ یعنی علم غیب اللہ تعالیٰ سے مخصوص رکھنا اسلام کی بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ کے لیے ہی ہے علم غیب، دوسرا نہیں جان سکتا۔ ہم کسی کو دعویٰ کریں کہ وہ بھی علم غیب جانتا ہے تو پھر یہ شرک ہے۔ اور علم غیب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، وہ مختصر وقت کے لیے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جیسے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بعض باتیں بتائی گئی تھی، تو جس کو بھی پتہ بھی ہوگی اگر علم غیب اتنی ہی پتہ ہوگی جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں تک اپنی پکار کو پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ نہ بہروں کو سنا سکتے، نہ مردوں کو سنا سکتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ آپ نہیں سنا سکتے تو ہم کہاں سے سنا رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا تو ہم حاجتیں مانگنے دوسروں کے پاس کیسے جا رہے ہیں۔
اور نہ اندھوں کو راستہ بتلا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ اچھا، ہم جو دورہ کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، کن لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا اس میں؟ ان لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا جو اپنا سمجھتے ہیں کہ اس سے میں فائدہ اٹھاؤں، اس سے میری زندگی میں چینجز آئے، اس سے میں ہدایت حاصل کروں، تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ ویسی سمجھ عطا فرماتے جیسا سمجھنا چاہیے، ویسا سنواتے جیسا سننا چاہیے۔ صرف اس کے علاوہ نیتیں ہوں صرف تبرک کے طور پر، یا پھر بس ٹائم پاس دعائیں قبول ہوتی ان محفلوں میں، اس غرض سے کوئی آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ سماعت نہیں رکھتے، وہ بصارت نہیں رکھتے، وہ عقل فہم نہیں رکھتے ہیں۔ جو بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل، بصیرت اور سماعت کے ساتھ سننے، دیکھنے اور سمجھنے والا بنائے، تاکہ ہدایت کی زندگی میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ رکوع 7۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اس رکوع میں تذکیر بالایام اللہ، وہ کون سے ایام ہے جو قیامت کے دن واقع ہوں گا اور جو نافرمانی کی وجہ سے پنشمنٹ ملنے والا ہے ان فیوچر، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب کو ایک یعنی گروپس میں، منافقوں کا ایک گروپ ہوگا، کافروں کا ایک گروپ ہوگا، ہر ایک کو گروپس در گروپس لے کر آئیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی بات بتائی، قیامت کے پہلے دابۃ الارض نکلنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ظاہر ہو جائے تو اس وقت کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دابہ کہتے ہیں جانور جو دھیرے دھیرے چلتا ہے، ارض یعنی زمین سے نکلے گا، اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اگر وہ طلوع ہو گیا تو توبہ کے دروازے بند۔ دجال کا نکل گیا دجال تو توبہ کے دروازے بند۔ دابۃ الارض نکل گیا تو توبہ کے دروازے بند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض نکلے گا تو اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی مہر اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ پھر وہ عصائے موسیٰ سے مومن کے منہ پر لکیر کھینچے گا جس سے وہ چمک اٹھے گا، اور کافر کی ناک پر مہر لگائے گا، یہاں تک کہ سب لوگ ایک خواں پر جمع ہو جائیں گے، اور کہے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ دابۃ الارض نکل کر سب کی نشاندہی کرے گا، یہ کافر، یہ مومن۔ یہاں پر ایک بات بار بار ہم پڑھ رہے، قیامت میں جو القاب دیے جائیں گے، جو لقب دیے جائیں گے لوگوں کو، مومن کافر، مومن کافر، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر کوئی ڈاکٹر کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، انجینئر کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، عالم کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، فلاں بزنس مین کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ تو اللہ کے پاس وہاں پر پکارا جانا ہوتا ہے مومن، محسن، کافر، منافق، ان القاب سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں جو پازیٹیو القاب ہے اس کے مستحق بنائے، یعنی مومن، محسن کے القاب سے پکارے جانے والوں میں ہم سب کا شمار کرے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو بھی ہے ہول کھا جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ رہیں گے۔ تو بھلائی لے کر آنا، ہم میں اکثریت اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بات نہ سمجھ آنا، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے کر حجت قائم کی ہے، بات سمجھ نہیں آتی۔ اور بھلائی لے کر آنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ 6 آیت 161 میں بتاتے ہیں، نیک اعمال کے بدلے اللہ کا عام قانون کے مطابق ہر نیکی کا عوض 10 گنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک نیکی کرو تو 10 ملتے ہیں پوائنٹس، اور اپنے نیک بندوں پر فضل و احسان وہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا 10 نیکیاں ایکسٹرا۔ ایک اور جگہ بتایا گیا سورہ بقرہ 261 میں، کوئی عمل انتہائی خلوص اور محض اللہ کی خوشنودی سے کی جائے، اعمال کرتا ہے، پھر اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر 700 گنا زیادہ بھی دیں گے۔ تو یہاں پر بتایا کہ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا، بھلائی ان دا سینس جتنے ہم اعمال کرتے چلے جائیں گے
اتنے ریوارڈز اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے، لیکن اخلاص اور نیتوں کے خلوص کے وجہ سے اعمال 10 سے 700 تک ملٹیپلائی ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ بھی کیا ہے، جو برائی کرے گا اتنا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا، ایکسٹرا نہیں دیا جائے گا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہیں اس کے کہہ دو کہ میرا کام تو خبردار کرنا ہے۔ قیامت کے دن امن میں ہوں گے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو کچھ اس دن ہوگا اس سے توقع اور ان کی ایمان کے مطابق جو عمل کریں گے وہ سکون میں ہوں گے، گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے۔ یعنی ان کو پہلے سے پتہ چلے گا نا، اچھا میں یہ کام کر رہی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہترین اس طریقے سے دے گا۔ پہلے سے سوچ اس کی ہے، جب سوچ اس کی ایسی ہوگی تو گھبراہٹ کم ہوگی۔ دوسرا ہے کہ میں جو کام کری اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھ کر، یعنی توقع سے بڑھ کے دیکھ کر گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن کے گھبراہٹ سے محفوظ رکھے اور امن کے ساتھ ہمارا فیصلہ ہو اور ہم سب کا ٹھکانہ جنت ہو انشاءاللہ، آمین۔ 28 سورہ آف دا قرآن، سورہ قصص، اور یہ بھی تو سین میم سے شروع ہوئی ہے، اور اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جیسے ہم نے سمجھا تھا کہ پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کا پیچھے سے قرآن میں ذکر ہے۔ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کے گئے اس کا ذکر پہلے آئے گا قرآن میں، پھر مدین گئے تھے اس کا ذکر آئے گا، پھر مدین پہنچے کیسے اور فرعون کے پاس کیسی آپ کی پرورش ہوئی اس کا ذکر، آپ کی پیدائش کا وہ ذکر بعد میں آئے گا، ایسے سیریل وائز۔ سورہ قصص میں تمام انبیاؤں کا ذکر پھر سے دہرایا جائے گا، لیکن اس میں قصص کسی نبی کا ذکر نہیں ہوگا، اور سارے انبیاؤں کا جنہوں نے ان قوموں کا جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، تذکیر بالایام اللہ اور تذکیر بالآلاء اللہ کا ذکر اس میں آئے گا۔ فرعون نے زمین میں سرکشی کی، پہلا رکوع، اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا واقعہ۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کرے ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں بیشوا بنا دے، زمین میں ان کو اقتدار بخشے۔ اللہ کے اشارے سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ جب وہ فرعون کی بیوی کے ہاتھ لگا، اس نے فرعون سے کہا آپ اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ فرعون کو نجومیوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو کیا کرے گا؟ تباہ و برباد کر کے رکھے گا، تجھے بھی برباد کر کے رکھے گا۔ تو وہ اس وجہ سے وہ قتل کرتا تھا لڑکوں کو اور لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کی بہن کو صندوق کے پیچھے پیچھے بھیجا۔ بچے نے جب کسی کا دودھ نہ پیا تو لڑکی نے اس وقت کہا کہ میں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں گی جو اس کی پرورش کا ذمہ لے گا۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی طرف پلٹا لائے۔ مورل آف دا سٹوری کیا ہے کہ ہم کچھ پلان سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے کہ راستہ ہی نہیں ہے، مشکل ہے، کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ پلانس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور بیسٹ پلانر ہے اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیے، تو ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ رکوع 2، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا تو ایک دن وہ شہر میں داخل ہوا، دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، یہ جوانی کا واقعہ، ایک اس کی اپنی قوم کا، دوسرا اس کی دشمن قوم کا۔ اس کی قوم کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دشمن قوم کے آدمی کو ایک ہی گھونسا مارا اور وہ کام تمام کر دیا۔ سبتی اور قبطی میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، تو قبطی فرعون کی قوم کا تھا اور سبتی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ تو قبطی کو ایک مکہ مارا تو وہ مر گیا۔
کام تمام کر دیا، پھر نادم ہو کر اللہ کی مغفرت کی اور دعا کی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ دوسرے روز موسیٰ علیہ السلام شہر کے راستے سے جا رہا تھا، وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا اس نے آج پھر سے اسے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، یعنی سبتی پکار اٹھا جو موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا تھا، کیا تم مجھے بھی قتل کر دے گا؟ کیا اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیا کہ یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ سرداروں میں تیری قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ پھر یہاں سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام رکوع 3 مصر سے نکل کر مدین کا رخ کیا۔ جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور الگ سے 2 عورتیں اپنی جانوروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر عورتوں نے بتایا، جب تک یہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور اللہ سے دعا کی، جو چیز بھی تو مجھے پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اس دعا کے چلتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی بھی دی، گھر میں رہنے کا گھر بھی عطا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی عطا کی، یعنی تجارت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ تو یہ بہترین دعا ہیں، اس کو مانگا کرے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی تو نازل کرے گا میں اس کے لیے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا طلبگار ہوں، جو چیز بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر میں دونوں عورتوں میں سے ایک اس کے پاس آئی اور کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان حضرات کا سارا قصہ سنایا تو انہوں نے دلاسا دیا۔ لڑکیوں کے باپ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، شرط ہے کہ تم 8 سال تک میرے یہاں ملازمت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو واپس جانے کا موقع بھی نہیں تھا نا، وہاں پہ قتل کا انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، تو ایک لمبا عرصہ ٹھہرانا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو اپنی بیٹی سے نکاح بھی کروا دیا اور ان کی ملازمت بھی وہاں پر لگا دی، اگر 10 پورے کر دو تو تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ہے۔ رکوع 4 جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کے جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، یہاں پھر آپ نبی بنائے گئے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں اس آگ سے کوئی انگارہ لے آؤں گا جسے تم تاپ سکو یا کوئی خبر لاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں جہاں والوں کا مالک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیض معجزے وہاں پر دیے گئے، 2 معجزے، اور کہا کہ ان کو لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے قوم کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان نشانیوں کو جادو کہہ کر رد کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان ذرا ایک اونچی عمارت تو بنا۔ یہ ہوتا ہے نعمتیں ملنے پر جب تکبر آتا ہے، انسان کو غرور آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو عام لوگوں سے کوئی الگ مخلوق سمجھتا ہے۔ تو اس نے کہا تکبرانہ انداز میں کہ ایک سیڑھی ڈال اونچی جس سے میں اوپر چڑھ کر دیکھوں موسیٰ کے رب کو، موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ اس طرح اس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ رکوع 5 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی گئی اس وقت، یا وہ جب مدین والوں کے درمیان تھا اس وقت، یا موسیٰ طور کے دامن پہ پکارا گیا اس وقت تم موجود نہیں تھے۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں یا پھر آپ کو حاجت روائی پورے کرنے والے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتا کر بھی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بار بار آپ غیب کی باتیں
نہیں جانتے۔ آپ وہی باتیں جانتے ہو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے وحی کے ذریعے جو آپ کو علم ہو رہا ہے تو اس کے حد تک ہی آپ جانتے ہیں، آپ ساری باتیں نہیں جانتے۔ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں معلومات دی جا رہی ہے تاکہ تم لوگوں کو متنبع کرو، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ معلومات کا حاصل ہونا، علم کا حاصل ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے والوں میں شامل ہونا رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن اور توریت دونوں جادو ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ان سے کہو کہ اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہے۔ ہدایت صرف کتاب سے ہی ملتی ہے۔ اگر دلیل ہمیں دیکھنا ہے تو صرف اور صرف کتاب سے ہی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری ساری کتابوں سے ہدایت نہیں ملتی، گمراہی ہی ملتی ہے۔ اس کتاب سے، قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ رکوع 6۔ اہل کتاب اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ یہ واقع حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ ان کو اجر 2 بار دیا جائے گا، یعنی جو اہل کتاب انہوں نے اپنے نبی پر بھی ایمان لے کے آئے اور ہمارے نبی پر بھی ایمان لے کے آئے، ان کے لیے ڈبل اجر ہے، دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے میں جو انہوں نے دکھائی اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مگر دوسرے لوگ جو ہدایت کی پیروی اختیار نہیں کرتے، جبکہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا ہے، جس کی طرف ہر طرف سے ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر۔ یہاں پر مکہ اور مدینے کی خاصیت ہے، مکے کی خاصیت ہے کہ وہاں پر کوئی پیڑ نہیں ہے، کوئی پھل نہیں اگتا ہے، لیکن ہر طرح کے پھل ہر موسم میں پائے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ اور اہل کتاب کی ایک خوبی یہ ہے، اور مومنوں کی بھی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ برائی کو ہمیشہ بھلے طریقے سے دفع کرنا ہے، بیسٹ طریقہ اپنانا ہے۔ برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جاتا، جس طرح گندے پانی کو گندے پانی سے صاف نہیں کیا جاتا یا گندے برتن کو گندے پانی سے صاف نہیں کیا جاتا، اسی طرح برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جاتا بلکہ بھلائی سے دور کیا جاتا ہے۔ بستیاں جب اپنی معصیت پر اتر آئی اور ان رسولوں کے ذریعے حق کے پہچاننے پر ظالمانہ روش اختیار کی، تب کہیں ہلاک کر دی گئی ہے۔ رسولوں کی بات نہیں مانی جاتی نا، تب اللہ تعالیٰ پنش کرتے ہیں۔ قوموں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا تھا، جیسے عزیر علیہ السلام کو اور دوسرے نبیوں کو، 2 سورہ یاسین میں آتا ہے۔ نبیوں کو قتل کرنے پر یا ان کو ستانے پر عذاب نہیں آتا تھا، لیکن رسولوں کو اگر کوئی ستاتا تھا، ان کی تکذیب کرتی تھی قوم، تو پورے قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے پاس جو ہے اس کی فکر میں دنیا گزارنے والا بنائے۔ رکوع 7۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو۔ اچھا وعدہ سے مراد ہے یہاں پر دنیا کی زندگی، یعنی دنیاوی فائدہ یا دنیاوی حصول جائز ہے، دنیا حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک اس میں اخروی نقصان نہ ہو۔ کتنا حاصل کرنا دنیا؟ جب تک آخرت برباد نہ ہو۔ اگر آخرت برباد ہو رہی ہے کہ دنیا حاصل کرتے کرتے، یعنی حرام کمائی سے یا اسراف کرتے ہوئے، تبذیر کرتے ہوئے آخرت بگڑ رہی ہے، تو پھر وہاں پر ہمیں سٹاپ ہونا ہے۔ 2 لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ان رکوعوں میں۔ پہلا یہ کہ آخرت کے بہتر انجام پر ایک کی نظر ہوتی ہے، دوسرے کی دنیاوی مفاد اور ساز و سامان تک وہ محدود رہتا ہے۔ تو دونوں میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو آخرت کے بہتر انجام پر جس کی نظر ہوتی ہے وہ اللہ کے پاس کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا، بھلائی میسر آنے کے لحاظ سے انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ اب ان 4 قسموں میں ذرا دیکھیں ہم کن قسم میں آتے ہیں۔ پہلا، وہ جنہیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی نصیب ہو،
یہ سب سے بہتر لوگ ہیں، دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہو اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب ہو، یہ بہتر لوگ ہیں۔ دوسرا ہے کہ آخرت کی بھلائی نصیب ہو لیکن دنیا میں مشکلات سے گزرنا پڑے، تو یہ بھی بہتر لوگ ہیں، یہ بھی بہتر لوگوں میں شمار ہے، فرسٹ اینڈ سیکنڈ۔ تھرڈ ون، آخرت تو خراب ہو لیکن دنیا میں عیش و آرام میسر ہو، ایسے لوگ برے لوگ ہیں۔ آخرت بگڑ رہی ہے، دنیا میں عیش و آرام پل رہے، جیسے فرعون ہے، حامان، قارون، مثالیں ہمیں ملتی ہے بار بار۔ تو دنیا تو زبردست چلی ان کی لیکن آخرت خراب ہو گئی، تو یہ برے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، ایسے لوگ بننے سے محفوظ رکھے۔ چوتھا، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، یہ بھی برے لوگ ہیں۔ پہلے اور دوسرے میں ہم اپنا شمار کر سکتے ہیں۔ اور دعا بھی کیا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا میں رہتے تو دنیا بھی ہمیں بہتر چاہیے اور آخرت بھی بہتر چاہیے۔ دنیا کی بہتری بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، آخرت کی بہتری بھی مانگنا ہے۔ بھلا وہ شخص جس کو ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور وہ پھر قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو۔ قیامت کے روز ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی فلاح پائیں گے۔ رسولوں کی بات پر لبیک کہنے والے، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ کیا تم نے غور کیا اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر ہمیشہ رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لا دے؟ کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لا دے تاکہ تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو کچھ نہیں سوچتا؟ رکو 8۔ قارون کو اتنے خزانے دیے گئے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اسے رئیس بنایا تھا۔ فرعون، حامان کے بعد 3rd نمبر پر قارون کا ذکر آتا تھا۔ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی طاقتور فوج کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا یہ بدلہ ہوا کہ وہ نافرمان بنتے چلے گیا اور دشمن قوم سے جا ملا، فرعون اور ان لوگوں سے جا ملا، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ بغاوتیں کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے ایک سازش کی تھی، ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک عورت کو ان کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ تو کہہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تیرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو وہ عورت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کام کس کے کہنے پر تو نے کی، تو اس نے قارون کا نام لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قسم دے کے پوچھا تھا، تو تب موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی تھی قارون کو کہ اس کا اثر ہوا کہ وہ زمین میں دھنستا چلا گیا۔ اب دیکھیں گے قارون کو اتنے خزانے دیے گئے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا پھول نہ جا، اللہ نے جو مال تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر۔ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ مال ملنے پر لوگ پھولتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے تکبرانہ صفات سے محفوظ رکھے۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، زمین میں فساد برپا نہ کر۔ اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ ایک روز اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ نکلا۔ دنیا کے طالب اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے۔ لیکن علم والوں نے کہا کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ آخرکار ہم نے قارون کو اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں میں سے گروہ نہ تھا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔
اس کے سرونٹ سمیت اس کے سارے محل کو، جس میں سونے چاندی ہیروں کی اس نے دیواریں بنائی ہوئی تھی، قدم اس نے رکھا، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی جا رہا ہے، ابھی بھی دھس رہا ہے۔ یہ تکبرانہ چال کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ ہے۔ یہ دیکھ کر کل جو اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، ارے کاش کتنا خوش نصیب ہے، تو انہوں نے کہا ہم بھول گئے تھے کہ رزق رسانی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ تو مالداروں کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے، اس دیکھنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی طرف دیکھنے کی اجازت دی ہے، وہ 3 لوگوں کی طرف دیکھنا ہے۔ اور نیت کس طریقے سے؟ کوئی اگر مال ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتی۔ کسی کی اولاد ہے، وہ نیک صالح بنا رہے، اللہ کے لیے خدمتگار بنا رہے، تو اس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی تو میں بھی دیندار بناتی۔ کسی کے پاس علم ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس علم کو بانٹ رہا ہے لوگوں کو، تو پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی یہ کام کرتی۔ دنیا کی طرف نہیں دیکھنا ہے، دنیا کے فائدوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، بلکہ آخرت کے فائدوں کی طرف نظر رکھنا ہے۔ یہاں پر صبر کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ صبر کس معنوں میں؟ بڑی وسیع معنوں میں یہاں پہ صبر کا استعمال ہوا ہے۔ اپنے آپ کو حلال کمائی کا پابند رکھنا بھی صبر ہے۔ مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ دنیاوی جا و حیثیت کو دیکھ کر اس پر فریفتہ نہ ہونا، لٹو نہیں ہونا، یہ بھی صبر ہے۔ آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند بنانا بھی صبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صابروں میں شامل فرمائے۔ رکوع 9۔ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ فساد کس کو کہتے ہیں؟ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، انسان اپنے حق سے تجاوز کر جائے اور دوسروں کے حق پر جا گرے، اس کو فساد کہتے ہیں۔ نہیں ہوتا، یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا ہے، اپنے حق سے تجاوز کرنا اور دوسروں کا حق بھی ماننے کی کوشش کرنا، یہ فساد ہے۔ اور انجام کی بھلائی متقیوں کے لیے ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو متقیوں میں شامل فرمائے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو کوئی برائی لے کر آئے تو اسے ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اس نے عمل کیا۔ یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ تم پر قرآن نازل کیا گیا۔ اب اپنے رب کی طرف دعوت دو، مشرکین میں شامل نہ ہو، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ایک ذات کے جو فرما روانی اسی کی ہے۔ بے شک 29 سورہ آف دا قرآن، سورہ عنکبوت۔ پہلا رکوع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دل سے تو اسلام کی حقانت پر یقین رکھتے تھے، مگر مصائب و مشکلات سے گھبرا کر اپنے ایمان کا اعلان انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا۔ کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو اسلام لانے کے حد تک تو بہت مخلص تھے، مگر مشکلات کے وقت گھبرا جاتے تھے۔ اور مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ ایسا بھی تھا جو ایمان والوں کو بھی مصائب کو اللہ کی رضا کی خاطر بڑی فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے برداشت کر رہا تھا۔ تو اس آیت کا جو آغاز ہوا، حسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے، ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف یہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، وہم لا یفتنون، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ تو یہ 5 نبوی غالباً اس کا نزول کا ٹائم ہے، 5 نبوی، جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں آپ نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے، ہمیں اتنا ستایا جا رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا،
قباب بن ارتھ لوہے کی سلاخیں ان میں ڈال دی گئی۔ تو یہ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پھر آپ جو ٹیک لگائے ہوئے تھے اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت کے پھوٹوں میں ہڈیاں تک لوہے کی کنگھیوں سے چلائی جاتی، لوہے کی کنگھی لے کر ان کے گوشتوں کو اور ہڈیوں تک کے چھیل دیا جاتا تھا، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان میں رکھ کر چلایا جاتا تھا، سر 2 ٹکڑوں میں کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرے۔ تو تم لوگ کے پاس کیا مصیبت آئی؟ حالانکہ جو صحابہ کرام پہ آئی اتنی مصیبتیں تھیں جس کا ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے، اتنی مصیبتیں آئیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو، مصیبتیں اس راستے میں آئیں گی۔ تو ہمیں بھی یہ مورل یہاں پر ملتا ہے، تعلیمات ہمیں ملتے ہیں کہ جب ہم اس راستے میں قدم رکھیں ہیں تو یہ آسان نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کا راستہ ہے، اور کانٹوں کا راستہ طے کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ جنت جیسی نعمت ہمیں عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر صبر عطا فرمائے۔ رکو 1، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اسٹرگل کرے گا، کوشش کرے گا، ایفورٹس کرے گا دین کے راستے پر خود کو بھی جما کے رکھنے اور لوگوں کو بھی جما کے رکھنے کے لیے، تو اس کی وہ کوشش بیکار نہیں ہوگی۔ اللہ دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں تو ان سے کہہ دے کہ میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے میرے شریک کی حیثیت سے تو نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ یہاں پر واقعہ آتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو 19 اور 20 ایئرس کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ تو ان کے والدہ ضد پر بیٹھ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی اور نہ ہی اس سے بات کروں گی۔ تو 3 دن اسی حالت میں گزرے۔ تیسرے دن وہ بے ہوش ہو کے غش کھا کے گر گئی تھی، تو ان کے بھائی نے ان کو پانی پلایا، تب اٹھایا تو پھر سعد بن ابی وقاص نے ان کو جواب دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے ان کو جواب دیا اپنی ماں کو کہ تم اسی حالت میں زندگی بھر رہو اور تمہیں اسی حالت میں موت بھی آ جائے، میں تو اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ بات ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے؟ اطاعت، یعنی بات ماننا۔ اللہ کے علاوہ اللہ کی معصیت میں کسی کی بھی نہیں مان سکتے، اللہ کی معصیت میں کسی کا بھی بات نہیں مان سکتے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کا تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ اپنے ذکر کے بعد تقریباً اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ قرآن میں ماں باپ کے ساتھ احسان، اف تک نہیں کہنا، یہ ساری باتیں بتائی گئی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے معصیت کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی انہوں نے حکم دیا، ان کی بات صاف انکار کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا جاتا ہے تو اس نے اس کو اللہ کے عذاب سمجھا، اور جب اللہ کی مدد آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ قیامت میں کافر اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ جن کو لوگوں نے گمراہ کیا تھا، غلط راستے پر رکھا تھا، ان ساروں کے بوجھ بھی وہ خود اٹھائیں گے، اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت مشکلات و مصائب انبیاء پر آئی تھی، سب سے سخت۔ دنیا میں جتنے بھی تکلیفیں آئیں، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، زیادہ حصہ انبیاء کو آیا تھا، پھر اس کے بعد اس کے کم درجے کے ایمان والوں پہ، پھر اس کے بعد اور کم درجے کے ایمان پہ، یعنی جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا، آپ اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ کو تپتی ریت میں لٹایا جا رہا بغیر کپڑوں کے، اوپر سے پھر پتھر بھی رکھا جا رہا، آپ کیوں برداشت کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے نہ دیکھے میرے اندر کتنا ایمان ہے؟
تو ایمان ان کا اتنا تھا کہ انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راستے میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں اس کو برداشت کرنے والا بنائے، اور اس راستے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں کو چن لے۔ رکوع 2، نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، پھر نیکوں کو ہم نے کشتی میں بچا لیا اور اپنے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو۔ اللہ کے سوا جن کی پرستی تم کرتے ہو وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ خالص ہو کر اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ ہی خالق کی ابتدا کرتا ہے اور اعادہ بھی، اور اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے، دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے۔ تم نہ زمین میں اسے عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں۔ اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ رکوع 3، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا، قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو، مگر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اس نے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانا، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، یعقوب علیہ السلام جیسی اولادیں عطا کی اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو۔ قوم نے اس کو عذاب لانے کا چیلنج دیا تو لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اور ان پر عذاب مسلط ہو گیا۔ رکوع 4، پھر ہم نے جو فرشتے بھیجے وہ ابراہیم کو بشارت دیتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ پھر مدین میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا، نافرمانی پر اس قوم کو تباہ کیا۔ عاد سمود کو ہم نے ہلاک کیا، قارون، فرعون اور حامان کو ہلاک کیا، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں پر پکڑا۔ کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ظالم نہ تھا مگر خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم ولی بنا لیے، جن کو اپنا دوست بنا لیے ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ اتخذت بیتن وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ جو مکڑی بناتی ہیں اپنا گھر، اور سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ تو یہ مثال دی گئی اللہ کے علاوہ جس سے بھی تم توقعات رکھتے ہو، جس سے بھی تم مرادیں مانتے ہو، وہ سارے ایسے ہیں جیسے مکڑی کا گھر ہے، اس کو بس ہاتھ انگلی کا ایک ہلکا ٹچ کی ضرورت ہے، پھر وہ گھر درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات مضبوط ہے اور باقی سارے جو بھی شرک کرتے ہیں وہ ساری مکڑی کے گھر کے برابر ہے۔ مکڑی جیسے کہ وہ اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش کے لوگ علم رکھتے۔ شرک کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو دی ہے۔